بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملاحظہ کرتے رہے حضرت بابا فرید بن شکر رحمت اللہ علیہ کا اپنے نام سنا. ان کے پاس ایک قوال تھا جس کا نام حسن قوال تھا. حسن قوال کی آواز اتنی اچھی تھی کہ جب وہ قوالی پڑھتا تھا تو سارے لوگ جھومنے لگتے تھے، پیسوں کی بارش ہونے لگتی تھی. حسن قوال جب اپنی زبان سے نعت نبی پڑھتا تھا تو سارے مجمع میں شور مچ جاتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کا بہت اچھی آواز تھی حسن قوال کا. اس زمانے میں حسن قوال کو پوری دنیا جانا کرتی تھی، آج بھی جانتی ہے. حسن قوال ایک دن عرض کیا، بابا فرید میں آپ کے خلیفاؤں کے پاس جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیجئے. بابا فرید کہتے ہیں، اے حسن قوال ٹھیک ہے، تم میرے خلیفاؤں کے پاس جا کے ڈھونڈ لو. حسن قوال اپنے بیگ کو ریڈی کرتا ہے، پڑھنے کی ڈائری کو بیگ میں رکھ لیتا ہے اور راستے کو طے کرتا ہے. پہنچتا ہے دہلی خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں. وہاں جا کے عرض کرتا ہے، وہاں پہ ان کے مرید ہوتے ہیں حضرت عبدال، ان سے عرض کرتے ہیں کہ میں حسن قوال بابا فرید کے ہاں سے آیا ہوں. تو بابا جیسے یہ خواجہ نظام الدین اولیاء سنتے ہیں کہ یہ بابا فرید کا قوال حسن قوال آیا ہے، حسن قوال اجازت دیا اور خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں پہنچا. جب وہاں پہنچتا ہے تو خواجہ نظام الدین اولیاء بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے مرید کو حکم دیتے ہیں کہ اے مرید کچھ کھانے کا انتظام کرو. ان کے مرید حضرت عبدال کھانے کا انتظامات کرتے، اچھے بریانی، لذیذ کھانا، بہت خوبصورت کھانے میں انتظام ہوتا ہے. تو وہ کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد میں خواجہ نظام الدین اولیاء قوالی سننے کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ آپ قوالی سنائیں، آپ کا بڑا نام سنیں اپنے پیر و مرشد سے. تو وہ قوالی حسن قوال قوالی پیش کرتا ہے. جیسے قوالی پڑھتا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس جتنی دولت تھی سبھی حسن قوال پہ لٹا دیتے ہیں اور ان کے جو مرید ہوتے ہیں وہ بھی اپنی دولت کو حسن قوال پر لٹا دیتے ہیں، کیونکہ حسن قوال آواز بہت اچھا تھا. حسن قوال کا پڑھنے کا طریقہ بہت اچھا تھا. جیسے وہ پڑھنے لگا ویسے سارے دولت مند مرید ان کو دولت سے توپ دیے. جب یہ 3 دن تک قوالی چلتی رہی، میں اسپیڈ میں کہہ رہا ہوں تاکہ کچھ بات سمجھ میں آ جائے. 3 دن تک قوالی چلتی رہی. 3 دن تک حسن قوال کو سارے مریدین پیسوں سے، نوٹ سے، اچھا بریانی سے، گوشت سے، کھانے سے نوازے جا رہے تھے، کھلائے جا رہے تھے. 3 دن بعد انہوں نے اجازت لیا کہ حضور اب مجھے دوسرے خلیفہ بابا فرید کے دوسرے خلیفہ کے پاس جانا ہے. انہوں نے اجازت دے دیا، خواجہ نظام الدین اولیاء نے اجازت دے دیا. اجازت دیتے سمے انہوں نے نذرانہ بھی پیش کیا. نذرانے میں کیا تھا؟ درہم، دینار، سونے چاندی، پیسہ، رقم انہوں نے دیا اور بہت اچھا کرتا دیا، بہت اچھا پاجامہ دیا، بہت اچھا لنگی دیا. اور حسن قوال بہت خوش ہوا کہ آج میری دلی میں چرچا ہو گیا، آج میری دلی میں پورا دلی والے جان گئے کہ حسن قوال کیا ہے، حسن قوال کا نام ہو گیا. ظاہر سی بات ہے یہاں پہ کوئی شاعر آ کے نعت پڑھے گا، آپ کا امام صاحب مسجد میں ہے، اچھی بیان کریں گے، یہ یہاں سے چلے بھی جائیں گے، پھر بھی آپ نام لیں گے کہ فلانے امام صاحب سے بڑا اچھا خطاب کیا کرتے تھے. شادی کے موضوع ہو یا پھر موت کے موضوع ہو، ہر موضوع پہ اچھی بیان ہوتی تھی. اسی طریقے سے وہ سوچنے لگا کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں لیکن دلی میں بڑا نام کمایا ہے. سوچ کر کے وہ صابر پیا کلیہ شریف کی طرف روانہ ہوتا ہے. کلیہ شریف کی طرف روانہ ہوتا ہے. نیت کیا کرتا ہے کہ مجھے خواجہ نظام الدین کے اولیاء کے پاس، خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس اتنا دولت ملا، اچھا کپڑا ملا، اچھے کھانا ملا، اچھے لباس ملا، اب میں صابر پیا کے پاس جاؤں گا. وہ تو بابا فرید کے بھانجے بھی ہے، وہ تو بابا فرید کے خلیفہ بھی ہے، وہ تو بابا فرید کے داماد بھی ہے. میں وہاں جاؤں گا تو وہاں کتنا دولت ملے گا، وہاں تو اور دولت ملے گا. اس کی نیت یہاں سے بدل جاتی ہے. وہ نیت لے کر کے بارگاہ صابر پیا میں پہنچتے ہیں. کلیہ شریف صابر پیا ایک گلر کے تال کو پکڑ کے عبادت میں مشغول ہے، عبادت کر رہے ہیں. ان کے جو
جو مرید ہے حضرت شمس الدین وہ ادب کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے سامنے کھڑے ہیں. اتنے میں یہ حسن قوال پوچھتا سلام عرض کرتا صابر پیا السلام علیکم. صابر پیا جواب دیتے وعلیکم السلام. صابر پیا سے کہتے حسن قوال میں حسن قوال. صابر پیا کہتے کون حسن قوال؟ حسن قوال حیرت انگیز ہو جاتا کہ میرا نام تو پورا دنیا جانتی ہے لیکن آج یہ کیا بات ہے؟ صابر پیا ابھی تک میرے نام کو بھی نہیں سنے کہ حسن قوال کون ہے. بارگاہ بابا فرید میں نعت میں پڑھتا قوالی میں پڑھتا ہوں لیکن آج تک صابر پیا کو نہیں معلوم میرا نام. پھر وہ عرض کرتا ہے اے صابر پیا میں حسن قوال بابا فرید کا قوال. صابر پیا کیا کہتے ہیں کون بابا فرید؟ کہاں کے بابا فرید؟ تو حسن قوال پھر حیرت انگیز ہوتا کہتا حضور میں آپ کے پیر و مرشد بابا فرید کا قوال ہوں. تب جا کے صابر پیا کہتے ہیں اچھا میرے پیر و مرشد کا قوال ہو، ٹھیک ہو، اچھے ہو، آؤ بیٹھو. اور اپنے مرید کو حکم دیتے اے شمس الدین جا کچھ حسن قوال کے لیے ناشتے کا انتظام کر دو. تو حسن قوال کے لیے ناشتے کا انتظام کر دو. تو ان کے جو مریدین ہوتے ہیں، ان کے جو مریدین شمس الدین ہوتے ہیں وہ جاتے گلر کے کچھ گلر توڑ لے آتے ہیں. 4-5 گلر کو پلیٹ میں رکھ کر کے پیش کر دیتے ہیں. حسن قوال محبت کے ساتھ گلر کو کھا لیتا ہے. لیکن جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے صابر پیا عبادت میں حجرہ میں تشریف لے جاتے ہیں. 3 دن تک عبادت میں ہی رہتے ہیں. وہاں پہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے 3 دن تک قوالی سنا. حسن قوال کو پیسے سے نوازا. وہاں پہ بریانی ملی، اچھے کپڑے ملے، رقم ملی، سونے چاندی ملی، دنیا کی دولت مل گئی. لیکن صابر پیا کے پاس آقا یہ پچھتا رہے کہ میں تو یہاں آ کر پھنس گیا. اچھا بھلا میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس تھا، وہاں تھا تو اچھا کھانا اور میری قوالی بھی نظام الدین اولیاء سن رہے تھے. یہ تو بڑا گھمنڈی قسم کا انسان ہے. صابر پیا تو اپنے کمرے میں چلے گئے اور یہ شمس الدین جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو کھانے میں گلر دیتا ہے، جب رات کا وقت ہوتا ہے تو کھانے میں گلر دیتا ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو کھانے میں گلر دیتا ہے. چوتھے دن یہ عرض کرتے ہیں حضور میں بابا فرید پاک پٹن جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، آپ اجازت دے دیجئے. صابر پیا کہتے ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ لیکن ایک بار بیٹھ جاؤ. انہوں نے اپنے مرید کو کہا اے شمس الدین جا 4 گلر توڑ کر لے کے آ. انہوں نے ان کے جو مرید تھے وہ 3-4 گلر توڑ کے لائے. تو یہ حسن قوال سوچے کیا کہ شاید مجھے اس لیے بیٹھایا گیا ہے کہ اب مجھے نذرانہ دیا جائے گا، اب مجھے اچھے رقم سے نوازا جائے گا، اب مجھے سونے چاندی کپڑا سے نوازا جائے گا. یہ نیت کر لیتا ہے. لیکن بابا فرید صابر پیا کلیئر شریف گلر کے 3 گلر لیتے اپنے ہاتھ میں اور یہ حسن قوال کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں. یہ حسن قوال جیسے لیتا سوچنے لگتا یہ کیا دے رہے ہیں، لیکن اس کو بیگ میں رکھ لیتے ہیں اور بیگ میں رکھ کر کے سیدھے پاک پٹن بابا فرید کے یہاں پہنچتے ہیں. بابا فرید ایک محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سلام عرض کرتے السلام علیکم. بابا فرید جواب دیتے. بابا فرید نے کہا کہ اے حسن تو سارے خلیفاؤں کے پاس گھومایا. تو حسن قوال کہتا ہے کہ حضور میں تو 2 جگہ گھوما، ایک تو خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس. جب میں وہاں گیا تو 3 دن تک وہ قوالی اور نعت رسول سنتے رہے. مجھے درہم دینار پیسے کپڑے دھن دولت سے خوب نوازا اور صابر پیا کے پاس پہنچا. آپ کے صابر بہت گھمنڈی قسم کا انسان ہے، وہ تو آپ کو پہچانتے بھی نہیں. میں نے کہا میں حسن قوال. انہوں نے کہا کون حسن قوال؟ میں نے کہا میں بابا فرید کا قوال. انہوں نے کہا بابا فرید کا قوال. اس طریقے سے وہ جواب دے رہے تھے. وہ تو بڑا گھمنڈی قسم کا انسان تھے. تو بابا فرید کہتے اچھا تمہیں صابر نے کیا دیا، کچھ پیش کیا، کچھ نذرانہ ملا؟ تو انہوں نے کہا نذرانہ نہیں ملا. 3 ٹائم تک 3 ٹائم گلر ہی دیتے. صبح کا وقت ہوتا تو گلر، دوپہر کا وقت ہوتا تو گلر. 3 دن تک میں گلر کھاتا رہا. چوتھے دن میں واپس آنے لگا تو آتے وقت میں نے سوچا شاید اب مجھے
رقم سے نوازا جائے گا، اب نذرانہ پیش کیا جائے گا، اچھے کپڑے دیے جائیں گے، لیکن نہیں، انہوں نے اس وقت بھی اپنے مرید کو حکم دیا کہ اے شمس الدین گلر لے کے آ. انہوں نے آتے وقت بھی 3 گلر دیا. تو بابا فرید مسکراتے ہوئے کہتے ہیں وہ گلر کہاں ہے، لاؤ مجھے دو. وہ گلر بیگ سے نکال کر کے بابا فرید کے ہاتھ میں حسن قوال دے دیتے ہیں. جیسے یہ بابا فرید گلر کو دیکھتے مسکرانے لگتے، ایک چاقو منگواتے، 2 گلر کا ٹکڑا کرواتے، ایک گلر خود کھا جاتے، ایک ایک ٹکڑا سبھی مریدین کے لیے دیتے. سب مرید ایک ایک ٹکڑا اپنے زبان مقدس پہ رکھتا ہے. جیسے رکھتا کیا دیکھتا ہے کہ کون کدھر سے آنے والا ہے، کب بارش ہونے والی ہے، کب کیا ہونے والا ہے. یعنی کہ اجغیبی علم مل گئی، کون کیا بولنے والا ہے یہ پتہ چلنے لگا. جیسے یہ معلوم چلا ایک ٹکڑا حسن قوال کو ملا. جیسے حسن قوال ایک گلر کا ٹکڑا اپنے زبان پہ رکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ میرے پیرو مرشد بابا فرید اب کیا حکم کرنے والے ہیں، کون سا مرید کون سا پیر بھائی ادھر سے آنے والا ہے. جیسے یہ معاملہ دیکھتا ہے ویسے ہی کوئی چڑیا بولتا تو چڑیا کی آواز اس کو سمجھ میں آ جاتی، اس کی بول علم اس کو مل جاتی. بابا فرید کے قدموں میں حسن قوال بیٹھتا اور کہتا بابا فرید یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے، مجھے وہ چڑیا کچھ بولتا ہے، وہ جانور کچھ بولتا ہے، وہ بھی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ جانور کیا بولنے جا رہا ہے، کون سا شخص کدھر سے آ رہا ہے، یہ کون سا ماجرا ہے. کہ بابا فرید پاکستان کی سرزمین سے یہ اعلان کرتے اور بتاتے ہیں سارے مریدین کو کہ اے مریدین، اے حسن قوال، تجھے خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی شریف نے دنیا کی دولت سے نوازا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے تجھے دنیا کی عزت دیا. خواجہ نظام الدین اولیاء نے تجھے دنیا کی شہرت پیش کی. خواجہ نظام الدین اولیاء نے تجھے دنیا کا رتن دیا. خدا کی قسم تجھے خواجہ نظام الدین اولیاء نے دنیا کی عزت شہرت بخشا، لیکن صابر پیا نے تجھے دنیا کے دولت سے نہیں نوازا. صابر پیا نے تجھے دین کا دولت دیا تھا. اگر تو تینوں گلر وہی کھا لیتا تو تجھے اتنی دولت ملتی کہ تو یہ حکم کرتا کہ اے دولت، اگر تو جس چیز کو حکم کرتا، جس مکان کو حکم کرتا، جس بینک کو حکم کرتا، دنیا کی کوئی چیز کو حکم کرتا، وہ چیز تیرے قدموں میں آ کے جاتا. ارے امبانی کے پاس دولت ہے، اپنا ساگر کو لا سکتا ہے نہیں، لیکن خواجہ غریب نواز کے پاس دین کا دولت تھا. تب تو وہ پورا انا ساگر پہ ایک لوٹا میں سمیٹ لیے، دین کا دولت تھا. تو میرے محترم حضرات، آپ دین کا دولت میلاد کے محفل سے دین کی بات سیکھیں. دنیا کی دولت دنیا کے کھانے پہ مت جائے. حسن قوال کو اس کی اتنی علم نہیں ملا کیونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے اور رقم ملے گا. نظام الدین اولیاء کے پاس اتنا ملا تو صابر پیا کے پاس اتنا ملے گا. تو آپ جس محفل میں جائے یہ نیت لے کے جائے کہ مجھے نماز سیکھنا ہے، مجھے ادب رسول سیکھنا ہے، مجھے حدیث سننا ہے، قرآن کی باتوں پہ عمل کرنا ہے. جو آپ نیت لے کے آئیں گے اللہ پاک اس نیت میں اضافہ کرے گا اور آپ ضرور عمل کریں گے، ضرور عمل کریں گے. یہ میرا وعدہ ہے. جو آپ نیت کریں گے اس نیت میں آپ کو ویسے ہی آپ کے ساتھ عمل ملے گا.